آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ موبائل اپلیکیشنز آپ کو فری کیوں ملتی ہیں؟ جب آپ کوئی سامان خرید رہے ہوں اور بدلے میں آپ کو کچھ بھی نہ دینا پڑے تو پھر سامان وہ نہیں جو آپ خرید رہے ہیں، سامان یہاں آپ خود ہیں۔ یہ سب مفت میں سودا نہیں بانٹ رہے، بدلے میں آپ سے کچھ لے رہے ہیں۔ اس پہ غور کیجئے گا، کہیں وہ بدلے میں آپ سے کردار تو نہیں لے رہے آپ کا۔ ہو سکتا ہے یہ موبائل فون آپ کے لیے اٹھانے کے لیے سب سے ہلکی چیز ہو اس دنیا میں، لیکن آخرت میں اٹھانے کے لیے سب سے وزنی ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹک ٹاک، اس سمندر نے بڑے باحیا لوگوں کی حیا کو اور کردار والوں کے کردار کو اپنے ساتھ بہا لیا ہے۔ بڑے عمر رسیدہ لوگ اپنے قد سے گر گئے۔ یہاں آپ کو شہد کی مکھی کی طرح رہنا ہے، صرف عمدہ اور نفیس چیزوں پر بیٹھیں تاکہ لوگوں کو بھی آپ سے فائدہ ہو، نہ کہ اس مکھی کی طرح جو ہر گند پر بیٹھ جاتی ہے۔ اس پہ سوچئے گا۔ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اور اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہے شراب۔ ایک طرف فلسطین کے بچوں پہ قیامت ڈھائی جا رہی ہے، ظلم و بربریت کی داستان رقم کی جا رہی ہے، دوسری طرف عرب کے لوگ، یہ سعودی عرب کا شہر ریاض ہے جہاں میوزیکل کنسرٹ جاری ہیں۔ وہ ارض مقدس ہے جن گلیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ یہ وہ گلیاں ہیں جہاں قرآن اترا کرتا تھا، یہ وہ گلیاں ہیں جہاں سے پوری دنیا میں اسلام کی شمع روشن ہوئی، یہ وہ ارض مقدس ہے جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، لیکن افسوس آج وہاں پر میوزیکل رات گئے کنسرٹ چل رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب امت مسلمہ کا شرازہ بکھر رہا ہے۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں، پھر عمرہ اور حج کریں گے اور نمازیں اور نوافل پڑھیں گے حرمین شریفین میں بیٹھ کر تو ہم بخش دیے جائیں گے۔ انہیں یاد نہیں کہ حضرت کعب بن مالک 73 جنگوں میں شامل ہوئے، صرف ایک جنگ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے، حضور نے 50 دن آپ سے بات نہیں کی تھی۔ امام مالک کے ساتھ دو اور صحابی تھے، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ، یہ غزوہ تبوک میں بغیر عذر کے شامل نہیں ہوئے تھے، حضور نے 50 دن بات نہیں کی۔ حضور کے دل کو ٹھیس پہنچی تو قرآن نازل ہو گیا۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب جن سے آپ کلام نہیں کرتے زمین ان کے لیے تنگ کر دی گئی ہے، اور ان سے آبا نے پھر خود کو ستونوں کے ساتھ باندھ کر سزا دی کہ یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیں، اب دوبارہ اگر میدان جنگ سجا تو دنیا دیکھے گی کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ امت مسلمہ کی خاطر تلوار اٹھانا۔ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ نمازیں پڑھ کے بخش دیے جائیں گے تو کیا صحابہ اکرام تو حضور کی امامت میں نمازیں پڑھتے تھے؟ کعب بن مالک کا چھوٹا مقام ہے، بدری صحابی ہیں، ان کا ٹائٹل ہے رضوان اللہ تعالی اجمعین، ان پہ اللہ راضی ہے۔ اور اگر آج ہم یہ سمجھیں کہ ہماری نمازیں ہمارے کام آ جائیں گی، ایسا نہیں ہو رہا۔ کیا حضور کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچ رہی؟ حضور نے فرمایا تھا کہ پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم کا حصہ اس درد کو محسوس کرے۔ کیا ہمیں وہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ رب کعبہ کی قسم کہ اللہ کو نمازیں اور روزے، نوافل اور حج و عمرہ نہیں چاہیے۔ محبوب نے بات نہیں کی تو اللہ نے فرما دیا کہ محبوب بے شک صحابی صحیح، لیکن زمین تنگ کر دی جائے گی۔ اللہ کے رسول کے دل کو ٹھیس پہنچی تو اتنی بڑی آیت اتر آئی کہ آج اللہ کے رسول کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچ رہی۔ فلسطین میں ننھے معصوم بچے شہید کیے جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اللہ کر کے بخش دیے جائیں گے۔ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا ہے، چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، اور اہل عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ طرف امت مسلمہ کو شہید کیا جا رہا ہے اور یہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہے۔ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جام اور، ساکین بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آزر نے تو رشوائے صنم اور، ہاتھ بے زور ہے دل الہات سے خوگر ہیں، امتی باعث سے رسوائی پیغمبر ہیں۔ سلام۔
جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، تو ان کو بتاتا چلوں کہ یہ حکمت عملی کسی عام انسان کی نہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی ہے۔ جب مرینی سے دور مدینہ منورہ سے باہر یہودیوں نے خود کو خیبر کے قلعوں کے اندر محصور کر لیا تھا، اور خیبر کے قلعے بہت مضبوط فصیلوں پر مشتمل تھے۔ اس کے آس پاس کی دیواریں اور فصیلیں اس قدر مضبوط تھی اور اس علاقے کی ساخت ایسی تھی کہ بقیہ زمین نیچے تھی اور خیبر کے قلعے اونچائی پر واقع تھے۔ ان کی سازشوں سے تنگ آ کر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر سمیت ان پر یلغار کی